بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مولوی صاحب ہیں، اسحاق صاحب، میرا خیال ہے اب تو وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی کچھ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر مل جاتی ہیں، اور ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھجوائی ہے، اس میں وہ ایک بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ربوہ گئے اور غالباً وہ شکانو صاحب سے ان کی گفتگو ہوئی، اور اس کو نریٹ کیا انہوں نے بڑے ڈرامائی انداز میں، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب البریہ میں صفحہ نمبر 221 پہ روحانی خزائن کی جلد 13 ہے، اس میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ جو اپنے وقت کے امام تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ تو کہتے ہیں جی یہ نعوذ باللہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا۔ تو ان کے کہنے کے مطابق مولانا مبشر کانو صاحب سے اس کا جواب نہیں بنا، اور وہ بڑی انہوں نے جیسے ڈرامہ کرتے ہیں، وہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ ان کا سر پیچھے چلا گیا اور وہ حیران ہو گئے۔ میں نے کہا میں نے کتابیں نہیں پڑھی کبھی ان کی۔ میں آپ کو مولوی صاحب کی وہ بات بھی جو ہے وہ ابھی سناتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو اس سارے ڈرامے کو پیش کیا، یہ ذرا سنیے گا۔ انہوں نے پھر کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا میں ہی نہیں صرف قائل ہے، اتنے بڑے امام محدث مفسر ہے ابن تیمیہ اور ابن قیم، وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے۔ میں نے کہا مبشر صاحب اگر آپ کو شوق ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، اس پر بحث کرنی ہے، وہ بے شک کر لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں بھاگتا نہیں، مگر اب بات ہو رہی ہے صرف مرزے کی صداقت کی۔ تو اس نے یہ حوالہ جو دیا، اب آپ نے اگر پڑھا تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی ٹیم کو لے کر ڈھونڈیں۔ اور میں نے کہا میرے ایک دوست ہے عزیز احمد مرزائی، انہوں نے 15 روپے کا ٹکٹ لگا کر خلیفہ کو بھی بھیجا، طاہر احمد کو، کوئی جواب نہیں آیا کہ خلیفہ صاحب یہ حوالہ نکال کر دیں کہ کہاں ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ اور یہ دیکھیں وہ کتنی تحدی کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں لکھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی کتاب میں کتاب البریہ میں جو حاشیے میں حضور نے کتاب بات لکھی ہے، اس میں صرف ابن تیمیہ اور ابن قیم کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ اس میں لکھا ہے پھر ما سوا اس کے امام مالک جیسا امام عالم حدیث و قرآن و متقی اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی امام ابن حزم جن کی جلالت شان محتاج بیان نہیں، قائل وفات مسیح ہیں۔ اسی طرح امام بخاری جن کی کتاب بعد کتاب اللہ اصح الکتب ہے، وفات مسیح علیہ السلام کے قائل ہیں۔ ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تیمیہ و ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ ایسا ہی رئیس المتصوفین شیخ محی الدین ابن العربی صریح اور صاف لفظوں سے اپنی تفسیر میں وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصریح فرماتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مولوی اسحاق صاحب کو یہ دو بندے کیوں نظر آئے، باقی کیوں نہیں نظر آئے، باقیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کتابوں کے حوالے جو ہیں، یعنی حضرت امام مالک کے، امام بخاری کے، اور امام ابن حزم کے، اور شیخ محی الدین ابن العربی کے، وہ سب جگہ موجود ہیں۔ موجود یہ بھی ہے، لیکن وہ چونکہ وہاں موجود تھے اس لیے ان کا نام نہیں لیا انہوں نے۔ اتنی بڑی بددیانتی اور دھوکہ دہی کی کہ اسی حاشیے میں جن لوگوں کے نام موجود ہیں اور وہ وفات مسیح کے قائل ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے کہ جی یہ بھی تو سارے قائل ہیں، اس کے بھی حوالے دیں۔ ان کو پتہ ہے اس کے حوالے موجود ہیں، اس کے حوالے مل سکتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ اس کا جو حضرت امام ابن تیمیہ کا ہے وہ حوالہ شاید ان کو نہیں ملے گا، اس لیے انہوں نے اس تحدی سے دعویٰ کر دیا۔ اور پھر جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ اس کا جو حوالہ ہے وہ نکال کے دکھائیں۔ تو جو امام ابن قیم ہیں وہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور ابن تیمیہ کا جو حوالہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں، یہ آپ دیکھیں۔ ان کی کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی لشیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ الحرانی، یہ ان کی جو کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی، اس کا 13واں جز ہے، الجزء الثالث عشر۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ میں نے اس کو ریڈ باکس میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہود و نصارہ، یہ ایسی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
بعد بنائی گئی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وما انزلہ اللہ ہوا ما تلقوہ عن المسیح، جو وہ مسیح کے ساتھ ملاتے ہیں وہ اللہ نے نازل نہیں کیا۔ فاما حقائتہ لحالہ بعد ان رفع فہو مثلہا فی التوراۃ ذکر وفات موسیٰ، یہ جو ساری باتیں ہیں ان کے حال و احوال کی، وہ ان کے رفع کے بعد ہیں، جیسے کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے۔ ومعلوم ان ھذا الذی فی التوراۃ والانجیل من الخبر عن موسیٰ و عیسیٰ بعد توفیہما، کہ یہ جو کچھ بھی ہے تورات اور انجیل میں جو موسیٰ اور عیسیٰ کے متعلق جو خبریں ہیں وہ ان کی وفات کے بعد ہیں۔ بعد توفیہما تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کے بارے میں توفی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ توفی کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ہو۔ پھر وہ فرماتے ہیں لیسا ہوا مما انزلہ اللہ، اور یہ کچھ بھی نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے نازل نہیں کیا۔ ومما تلقوہ عن موسیٰ و عیسیٰ، جو بھی موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ وہ ملاتے ہیں، بل ہوا مما کتبوہ ما ذالک للتعریف بحال توفیہما، پر یہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے یہ ان کے حال کے ساتھ جو تعریف ان کی اس میں کی گئی ہے وہ ان کی وفات کے بعد ہے۔ وہذا خبر مہد من الموجودین بعدہما عن حالہما لیسا ہوا مما انزلہ اللہ علیہما ولا ہوا مما امرا بہ فی حیاتہما ولا مما اخبرا بہ الناس، یہ جو خبریں ہیں یہ ان کے بعد جو دونوں کے بعد موجود تھے، بعدہما عن حالہما، ان کے حال کے متعلق ان لوگوں نے لکھی ہے جو ان کے بعد تھے۔ لیسا ہوا مما انزلہ اللہ علیہما، یہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر نازل نہیں کیا۔ ولا ہوا مما امرا بہ، اور انہوں نے اس بات کا امر نہیں کیا، حکم نہیں دیا، فی حیاتہما اپنی زندگیوں میں، ولا مما اخبرا بہ الناس، اور نہ ہی ان دونوں نے اس کی لوگوں کو خبر کی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ ہر جگہ پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی وفات کے بعد یہ سارا کام ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ جو بات تھی یہ ہرگز بھی انہوں نے کسی کو نہیں کہی۔ اب آتے ہیں ابن قیم کی طرف، ان کی کتاب ہے مدارج السالکین، اس کا جو ثانی ہے، اور اس میں امام ابن قیم لکھتے ہیں ان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث الی جمیع الثقلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جمیع الثقلین کی طرف، تمام ثقلین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ فرسالتہ عامۃ للجن والانس فی کل زمان، اور ان کی جو رسالت ہے بس وہ عام ہے تمام جنوں اور انسانوں کے لیے ہر زمانے میں۔ ولو کان موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام حیین، اور اگر زندہ ہوتے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، لکانا من اتباعہ، وہ ان کے اتباع میں سے ہوتے۔ وَإِذَا نَزَلَ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ علیہ السلام فَإِنَّمَا يَحْکُمُ بِشَرِیعَۃِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ اب یہاں پہ نزول سے لازمی مطلب ہے کہ وہ والے عیسیٰ نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں اور ان کی زندگی کا انکار وہ پہلے کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ وَعِیسیٰ علیہم السلام حیین لَكَانَا مِنْ اتباعہ، تو وہ ضرور ان کے اتباع میں سے ہوتے۔ اب یہ وفات کا اعلان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نزول کا تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ بے بدن آخر ہے، جیسا کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ بے بدن آخر ہوگا ایک دوسرے بدن کے ساتھ۔ تو یہ جو مولوی اسحاق صاحب نے بڑی تحدی کے ساتھ یہ چیلنج کیا، اور لوگوں نے کہا کہ جی کہاں ہے ابن تیمیہ نے اور ابن قیم نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اب اگر دوسری جگہوں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ علماء کی پیروی چھوڑیں اور آپ قرآن اور سنت کی پیروی کریں، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن یہ علماء نے اگر ایک جگہ لکھا ہے تو وہ تو ہم نے بتا دیا کہ لکھا ہے، اور ابن حزم کا نام نہیں لیا مولوی صاحب نے، امام مالک کا نام نہیں لیا، امام بخاری کا نام نہیں لیا۔ تو یہ بڑی سراسر دھوکے بازی ہے کہ جو آپ کے مطلب کی بات ہے وہ آپ پیش کر دیتے ہیں، اور جو دوسروں کے مطلب کی بات ہے اس کو چھپا دیتے ہیں۔ تو یہ حوالہ جات اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس موجود ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ مبشر کانو صاحب جو ہے اتنے بڑے ہمارے عالم ہیں، ان کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ مولویوں کی ساری باتیں ڈرامہ بازی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جڑیاں گلاں تواڈے سامنے بیان کرنیاں انہاں چ ایک تے ہے میرے سامنے رسالہ مرزا غلام احمد قادیانی
انہیں ایک کتاب البریہ لکھی 88 صفحے تے 188 صفحے تے دا حاشیہ لکھا. اس حاشیے دے اندر اس زمانے دے جھوٹے نے حوالے دیتے ہیں جے عیسیٰ علیہ السلام دی موت دا میں قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ مر گیا انہیں کوئی نہیں آنا تو یار میرا کوئی وکھرا جرم ہے. یہ وچ لکھدا ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تیمیہ و ابن قیم جو اپنے وقت کے امام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائد ہیں. اے تو حوالہ دینا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب بڑی میرے سامنے الجواب الصحیح محمد الدین المسیح اور یہ بھی جلد 4 امام 169 صفحے تے لکھدا مرزا غلام احمد نے لوگوں کو بےوقوف بنا لی ایڈے وڈے 2 اماموں کا نام لیا بھی ہور نہیں کم از کم اہل حدیث لوگ سے چک جاتے ابن تیمیہ اور ابن قیم کہیں گے ہونا کیا عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. تو امام لکھدا ایک گل ربے بھی مبشر احمد صاحب نہ ہوئی وقت دیتا اج تک حوالہ نہیں لبا تو نہ لبنا ہے. جس تو کیا یار نبی اور امام ہونا تو بڑی گل ہے بندے نوں سچا تو ہونا چاہیے. اب میں اتنے کیا مبشر صاحب عیسیٰ علیہ السلام مر گئے یا زندہ سارے وکری بحث کر لو مگر مرزا غلام احمد یہ جھوٹے نہ لین کا کی حق سی جنہ بندے نہیں گل کہی انہوں کا نام غلط استعمال کرنے کا کی حق سی. کہنے لگا میں کتابیں نہیں پڑھی لمحہ پی گیا 4-5 منٹ تو بعد سر چاہ کے آتا میں تو شیخین کی کتابیں ہی نہیں پڑھیاں میں چاہیے میں کوئی گل نہیں لائبریری تے کول ہے آلما کی ٹیماں لا دو آ بل جدن لب گیا 3 باری لڑکے گئے آدھے بابا بلا رہا اور جنوں مرضی لاؤ میں جھوٹ بولنا اور نبی بننا. تو شیخ لکھ دے ابن تیمیہ کہ جے مسلمانوں جو کوئی بیوقوف کہنا کہ آسمان سے بندہ کداں چڑھ سکتا وسعود قلت وسعود الآدمی ببدن الی السماء قد ثبت فی امر المسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام 169 صفحہ 4 جلد ہے کہ اپنے بدن سمیت روح نہیں سنے جسم جڑا آدمی آسمانہ سے چڑھ گیا اور زندہ ہے. ایک گل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے ثابت ہوئی ہے بالکل دین رسدہ کہ اتنا ہی ہوئی ہے. وہ سنے جسم آسمان سے گیا فَإِنَّهُ صَعِدَ عَلَى السَّمَاءِ آسمان سے چڑھ گیا وَسَوْفَ يَنزِلُ إِلَى الْأَرْضِ اور ان قریب قیامت تو پہلا زمین تے اترو زندہ گیا کہ ہونا وَهَذَا مِمَّا يُوَافِقُ النَّصَارَىٰ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اس گل عیسائی ساڈے نال ہے وہ بھی آندے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے دوبارہ ہونا فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَسِيحَ صَعِدَ عَلَى السَّمَاءِ بِبَدَنِهِ وَرُوحِهِ كَمَا يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ مسلمانوں انہوں کا بھی ایمان ہے ساری عیسائی دنیا کا کہ سنے جسم اور روح گئے وَيَقُولُ إِنَّهُ سَوْفَ يَنزِلُ إِلَى الْأَرْضِ أَيْضًا كَمَا يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ اور یہ بھی مندے کہ جس طرح مسلمانوں دے دوبارہ آنا وَكَمَا أَخْبَرَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْأَحَادِيثِ الصحیحَةِ اور رسول کریم علیہ السلام تو ایک قدے آدمی نے بے شمار صحابہ کرام نے مضمون نقل کیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین سے آنا. اسلام دے کوئی شے ہے نا تو پھر ہر شاید تسی شک کر سکتے جی مگر شک تو پاک گلاں جڑیاں ہونا چاہیے کہ آپ تو بعد نواں نبی کوئی نہیں تو پچھلا ایک دوبارہ آنا. اینیاں حدیثاں اینا بیان کیتا جے بھی شک چنا کہ کوئی نہ محمد ہویا تو نہ انہیں کوئی گل کہی ہے سارا قصہ ہی فرا دیا. ایسیاں باتوں کی شک پیدا کیا دین کہڑا دینا متواترات تو بڑھ کے کوئی گل نہیں لگاتار گنت بندے حضور تو لے کے کوئی میٹنگ کی انہوں نے اس تو رسول کریم تو آپ بعد نیا نبی کوئی نہیں تو پہلا ایک زندہ جنہیں دوبارہ ہونا یہ سمجھو یقینی اور قطعی باتیں لا کنہ کثیر من النصارى یقولون انہ صاحب بعد ان صلب وانہ قام من القبر. ایتھوں آ کے آدھے ساڈا اور عیسائیوں کا فرق پی گیا زندہ ہو بھی جانا منتے دوبارہ صرف یہ آدھے بھی وہ سلیب دیتے گئے سی مر گئے سی قبر دفن ہوئے سی قبر تو زندہ ہو کے دوبارہ گیا. انہوں نے اتنے کلیسۃ القیامہ یروشلم سے بنایا کیا ہے وہ قبر ہے جس تو زندہ اٹھے سی وَكَثِيرٌ مِّنَ الْيَهُودِ يَقُولُونَ إِنَّهُ صُلِبَ وَلَمْ يَكُن مِّن قَبْرِهِ کہ یہودی یہ آندے بھی نہیں سلیب دیتا گیا تے مر گیا تے دوبارہ کوئی نہیں اٹھا. 3 پارٹیاں بن گئی یہودیاں نے پھانسی دے کے مارتا کوئی زندہ نہیں ہوا. عیسائی آندے مار ضرور دیتا مگر تیسرے دن زندہ ہو کے چلا گیا. مسلمانوں نے کیا بھی یہ دونوں فریق جھوٹے ہیں انہوں سولی دے نیڑے بھی کسی نہیں کھڑے. وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّصَارَىٰ فَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يُصْلَبْ وَلَٰكِنْ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ بِلَا صَلْبٍ. مسلمان سارے اور انہوں نے نال عیسائیاں دی ایک بڑی تعداد وہ یہ کہیں کہ آپ کوئی پھانسی نہیں دیتا اور بغیر پھانسی دین تو زندہ آسمان سے چلے گئے.
والمسلمون ومن وافق من نصارى يقولون انه ينزل الارض قبل القيامه وان نزوله من اشراط الساعه كما دل على ذلك الكتاب والسنه. مسلمان اور ان دے ہم خیال یہودیاں دے کہ قیامت تو پہلا عیسیٰ علیہ السلام اترن گے اور ان کا اترنا نشانی ہوگی جویں حدیث پاک تے حضور نے فرمایا کہ جس طرح حاملہ عورت دے دن پورے ہو گئے ہوندے نا کوئی گھر والا نہیں جانتا بھی کہڑے ویلے بچہ جانتے، اس طرح قیامت اسے شرطیں ہونی ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اترنا. اور تماشا نہیں ہونا، سمجھو آخری الارم ہونا کہ سمجھ دو قیامت میں پیچھے آ رہی، جیسا کہ کتاب و سنت دسی. وَكَثِيرًا مِّنَ النَّصَارَىٰ يَقُولُونَ إِنَّ نُزُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُحَاسِبُ الْخَلْقَ. تے عیسائی جڑے ہون دے اترن دے بارے اس مرائی چی کئی پی گئے بے قیامت خود دا ہونا قیامت تو پہلا نہیں ہونا، جدوں نے اترنا وہ قیامت ہونی ہے، تخت لگ جانا، رب نے کوئی نہیں فیصلے کرنے، بیٹا تخت تے بہ جانا، دنیا وہ سامنے مردے زندہ ہو جانے ہیں، جڑے جیندے وہ جیندے ہی رہ جانے ہیں، عدالت کرن واسطے انہیں آنا، جنت دوزخ دا مالک ہوا ہے. گمراہ عیسائی آج کل سمجھ دیا کہ خود مسیح عدالت کرنی ہے قیامت دی، وہ بیٹا آپ قاضی ہونا. اگے ان سننے والی بات ہے بھی آدھے نا کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام دے بارے آدھے کہ وہ معاف کراؤن گئے روزے نمازاں دے روزے بھی گل پی گئے. ایک قادیانی نے پوچھے بھی تسی تے عیسیٰ علیہ السلام نو روندے سی، ابن تیمیہ دا مر گیا، انہیں آخیا بھائی نہیں ایک اور بھی زندہ، عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں صرف زندہ، وَكَذَلِكَ إِدْرِيسَ شاید علیہ السلام بارے حضرت ادریس علیہ السلام بھی نہیں مریا، اس نے جسم آسمان پہ چلا گیا. ورفعنا مکان لیا، بہت بڑے بڑے ماما نے آخیا کہ وہ اپنے لفظی مان ہے کہ زندہ ہی آسمان پہ چڑھ گیا. وَكَذَلِكَ عِندَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّ إِلْيَاسَ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ بِإِذْنِهِ. اور اسی طرح یہودی اور عیسائی بھی منتے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی نہیں مرے، وہ بھی زندہ آسمان تے لوگوں دے ویکھ دیں. نورانی رت آئی ہے گھوڑے آسمان تو نور دے، وہ سوار ہویا دنیا تے چلا گیا. اس تو یہودی اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادریس نو جنوں حنوک آندے اور حضرت ایلیا اور الیاس تین منتے کہ زندہ آسمان تے. ساڈے کئی نیک لوگ جڑے آندے زمین تے ایک ہور بھی پیغمبر زندہ، حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ، امام نبوی ورگے ابن سلا ورگے آندے کہ بالکل وہ بھی موجود ہے زمین تے، انہوں بھی موت نہیں آئی. اس تو بیان دا مطلب یہ سی کہ غلام احمد نے جڑا دجل اور فریب کیتا کتاب البریہ کہ ابن تیمیہ دا عیسیٰ علیہ السلام مر گیا. تسی سن چکے بھی عیسیٰ علیہ السلام دے نال